أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 183 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کی تلاوت کی گئی، 264۔ لفظی معنی کی جانب توجہ فرمائیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، ضائع مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، التکلیف پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی طرح جو ينفق، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، اور ایمان نہیں رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، پس اس شخص کی مثال، کمثلی، ایسے ہی ہے جیسے کہ صفوان، ایک چکنی چٹان ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی جمی ہوئی ہو، فاصابہ، پھر اس پر پڑے، وابل، زوردار بارش، فترکہ، پس وہ اس کو چھوڑ دے، صلدا، چکنی بنا کر، لا یقدرون علی شیء، ان کے کچھ ہاتھ ہی نہ لگا، مما کسبوا، اس میں سے جو کچھ کہ انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمع ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا کر چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوئی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں پہنچاتا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ اے ایمان والوں کہہ، یا ایھا الذین آمنوا، سارے مومنوں کے کان کھڑے ہو جانی چاہیے۔ اللہ سے ہمارا پیارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا یہ خطاب ہم سب کو جگاتا ہے، اٹھاتا ہے، کانوں کو کھولنے کے لیے آواز دیتا ہے، دل کے دروازوں کو کھولنے کی صدا بلند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات بتائی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بیکار مت کرو، باطل مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دہ کوئی بات کہہ کر بیکار مت کرو۔ اس کا مطلب یہی واضح ہو گیا
کہ جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے احسان جتاتا ہے جس پر اس نے خرچ کیا، چاہے وہ ماں باپ پر ہو، چاہے وہ رشتہ داروں پر ہو، چاہے مسکینوں پر ہو، محتاجوں پر ہو، تنگ دستوں پر ہو، مہمانوں پر ہو، مسافروں پر ہو، پڑوسیوں پر ہو، کسی پر بھی خرچ کرنے کے بعد اگر احسان جتانے کا کوئی جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، یا کوئی تکلیف پہنچانے والا کوئی طعن و تشنیع کا کوئی جملہ وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے خرچ کیا اور سب پانی میں بہہ گیا، بالکل بہہ گیا۔ تم اپنے صدقات کو بیکار مت کرو۔ اب دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس شخص کی طرح ضائع مت کرو اپنے مال کو خرچ کر کے، احسان جتا کر اور تکلیف دینے والی بات دے کر، اس شخص کی طرح اپنے مال کو ضائع، صدقات کو بیکار مت کرو۔ جو شخص کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں سخی ہوں، میں فیاض ہوں، میں دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں بڑا لوگوں کے ساتھ رحمدلی کرنے والا ہوں، لوگوں کے ساتھ ریاکاری کے جذبے کے ساتھ جو آدمی خرچ کر کیے، جس طرح اس نے اپنے صدقے کو بیکار کر دیا، اس طرح تم احسان جتا کر اور تکلیف دہ بات کہہ کر اپنے صدقات کو بیکار مت کرو۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بتائی وہ یہ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ اللہ تعالیٰ نے پیاری مثال دی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں یا تکلیف دہ کوئی بات ان سے کہتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ذہنی ہو، جسمانی ہو، کسی بھی قسم کی، اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاری مثال دی۔ کیسی مثال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کمثل صفوان، جیسے کہ ایک چٹان ہو اور چٹان کے اوپر علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، زوردار کی بارش اس کے اوپر ہوئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، زوردار کی بارش جب ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چٹانوں پر مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے وہ مٹی بہہ کر چلی جاتی ہے۔ ابھی کیرلا میں سیلاب آیا، ہم لوگ ان کا وہاں جانا ہوا تھا، ہم نے دیکھا ایسے چٹان جن کے اوپر مٹی جمی تھی، درخت تھے، لیکن زوردار کی بارش نے ان ساری مٹی کو بہا دیا، چکنے پتھر اور چٹان باقی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی چٹان پر مٹی ہوتی ہے، اس پر بارش پڑتی ہے تو اور بارش اور مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے، چکنی چٹان باقی رہ جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اس خرچ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے احسان جتاتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے یا تکلیف دہ کوئی جملہ کہتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ چٹان باقی رہ جاتی ہے، چکنی، کچھ بھی اس کے اوپر نہیں رہتا، اسی طریقے سے اس کے خرچ کرنے کے پیچھے کچھ اجر باقی نہیں رہتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس ادب کو ملحوظ رکھیں، اس اصول کو سامنے رکھیں کہ جس پر بھی ہم خرچ کریں گے اس کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پر ہم نے کوئی احسان کیا۔ احسان جتانے والا کوئی جملہ، احسان جتانے والی کوئی روش نہیں ہونی چاہیے، اور تکلیف دینے والا کوئی جملہ اس کے سامنے نہیں کہنی چاہیے، اور ریاکاری سے بچنی چاہیے۔ تین چیزیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، احسان جتانے والا کوئی معاملہ نہ ہو، تکلیف دینے والا کوئی جملہ نہ ہو۔ ان تین باتوں کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ